ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم و محترم مولانا حافظ عامر کپور صاحب خطیب مسجد ہاضرہ جناب حافظ قاسم شاہ صاحب امام مسجد ہاضرہ حافظ صلاح الدین صاحب دیگر احباب گرامی عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی محفل مسجد غلام یحییٰ کے دیگر میں انعقاد پذیر ہے۔ میں مسجد کی انتظامیہ کا، نمازیوں کا، امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عشرے کی محفل رکھ کر مجھے میرے رفقا کو مناقب عثمانیہ بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ کا اہتمام اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ابھی مختصر مگر بہت جامع اور خوبصورت انداز میں مولانا حامد کپور صاحب نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء اہل سنت کو اسی انداز میں مناقب صحابہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ تانا زنی صحابہ رضی اللہ عنہ پر کی جا رہی ہے، اور انہیں بے اعتبار بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایسی حرکتیں کوئی مخصوص گروہ کرتا تو ہمیں زیادہ پریشانی نہ ہوتی۔ پریشانی ہماری، غم ہمیں اس بات کا ہے کہ سنیوں کی خانقاہوں پر مسلط لوگ، سنیوں کے ممبروں پر مسلط لوگ، سنیوں کے مدارس پر مسلط لوگ سنی ہونے کے دعوے کے ساتھ صحابہ کی توہین کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایک یا دو صحابہ کے خلاف بات کرتے ہوئے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تو یوں مقام صحابیت کا جو
دلوں سے نکل جائے گا. اور دلوں سے صحابہ کا وقار نکل گیا تو پھر وہ بے اعتبار ہو جائیں گے. وہ بے اعتبار ہوئے تو سارا دین ہی بے اعتبار ہو جائے گا. کہ ہم تک سارا دین صحابہ نے پہنچایا ہے. عزیزان محترم، یہ عام سی بات ہے کہ آپ کا کیس کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، عدالت میں جب جرا ہوتی ہے، جب گواہ پیش ہوتے ہیں، جب گواہ ہی صحیح ثابت نہ ہو تو فیصلہ آپ کے خلاف چلا جاتا. گواہوں کی بڑی اہمیت ہے. اب صحابہ ہیں دین کے گواہ، اگر ان پر سے اعتماد اٹھ جائے تو دین پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے اس مسئلے کی سنگینی کا احساس تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے، خاص طور پر علماء کو ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو تمام موضوعات پر فوقیت دے اور کسی نہ کسی انداز میں مقام صحابیت بیان کر کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت راسخ کرتے رہے، ان کی ثقافت راسخ کرتے رہے، ان کی عظمت، ان کی شوکت، ان کی سطوت، ان کی خدمت کا سکہ سب کے دلوں پر نقش ہو جائے. جب یہ کام ہم کر لیں گے آپ کی جماعت مضبوط ہو جائے گی، عقیدے محفوظ ہو جائیں گے، پھر آپ کے جنازوں کا احترام برقرار رہے گا. اگر اس کی طرف کو اس معاملے میں کوتاہی برتی گئی، پھر ہم نے یہ تماشے دیکھے ہیں، باپ سنی ہے، ماں سنی ہے، دادا سنی، نانا سنی، سارا گھرانہ سنی، ایک چھوکرا ان پڑھ جاہل لوڑا کسی وجہ سے کسی بدمعاش کے ہاتھ پہ چڑھ کے گمراہ ہو گیا، پھر وہ اڑ جاتا ہے، نہیں میں تو اپنے باپ کا جنازہ ان سے نہیں فلاں سے پڑھاؤں گا، میں تو اپنا نکاح ان سے نہیں فلاں سے پڑھاؤں گا. یوں سارے خاندان کے ماحول کو وہ بگاڑ دیتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت کا احساس پیدا کریں. اور یہ عشرہ ذوالنورین اسی لیے ہے، یہ صحابہ کے جو دن منائے جاتے ہیں یہ اسی لیے ہے. میرے سارے بیانات اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عقیدے محفوظ رہیں. عقیدے محفوظ ہو گئے تو آپ کی سیاست بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کی جماعت بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کی فکر بھی محفوظ ہو جائے گی، اور پھر اس ملک کا مقدر اسلامی نظام وہ بھی آپ کی خواہش، وہ بھی آپ کا ارمان ضرور پورا ہو جائے گا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر لوگ گمراہ ہوتے رہے، آپ کا ساتھ ہی کوئی نہ دے گا، پھر وہ خواب کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہونا ہے، پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے پائے گا. اس لیے اس مسئلے کو معمولی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی خاندانی شرافت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ دین نظام مصطفیٰ کی بقا کا مسئلہ ہے. لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا ہوا. یہ
اتنا بڑا محلہ اور ساتھ بھی جو محلے متصل ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میرے انداز بیان سے بھی واقف ہیں، میرے مقاصد بھی واقف ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت پر ایک غفلت کی نیند طاری ہے، بیداری نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اس کو بیدار کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے حضرات اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کر بات کریں، اپنے دوستوں، شاگردوں، عزیزوں کو ایسی محفل میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر سنیت ہوئی غالب رہی تو علماء کرام آپ کی عزت اور آپ کا وقار برقرار رہے گا، اگر سنیت مغلوب ہو گئی پھر آپ کی عزتیں بھی جاتی رہیں گی، آپ کا روپ بھی جاتا رہے گا، آپ کی بات کو حکم بھی حاصل نہ رہے گی۔ احباب گرامی، اسی فکر کے ساتھ میرے سارے بیانات اور میرے سارے سلسلے ہیں تو میں نے شکریہ ادا کیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں ان حضرات کے لیے جنہوں نے اہتمام کیا اور ان کے لیے جو سننے کے لیے آئے ہیں اور ان سب کے لیے جو میری ان باتوں کی اہمیت